السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ لائق صدر کرام، صدر جلسہ اور ہمارے محسن و مربی فضیلت الشیخ شاہد اقبال صاحب حفظہ اللہ، ناظم جلسہ، دیگر علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین، خواتین اسلام، پیارے بچے، مسجد تقویٰ پکولیہ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ حسن آغاز کی طرح حسن انجام بھی اس مسجد کو عطا ہو۔ تعمیر کے سارے مراحل کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے، اور یہ مسجد جہاں پر بن رہی ہے، اس جگہ پر بن رہی ہے، یقیناً یہاں پر آنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے اور تمام بھی محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ ہم سب کے تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ یہاں جو حضرات موجود ہیں ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ مسجد کے حق میں ضرور تعاون کر کے جائیے، اور جانے کے بعد بھی اپنوں سے، جان پہچان والوں سے، اس مسجد کے تعلق سے تعاون کراتے رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے تعلق سے قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 18 کے اندر ناظم جلسہ اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو آباد کرنے والوں کی صفات کو بیان فرمایا کہ کیسے لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد کو بنانے والے، مسجد کو آباد کرنے والے کیسے لوگ ہیں، ان کی کچھ صفتیں ہیں، ان کی کچھ نشانیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ 5 خوبیاں ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان 5 خوبیوں کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مسجدوں سے قریب ہوتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینے والے وہی لوگ ہوتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں۔ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، جنہوں نے اللہ کے وجود کو تسلیم کیا، اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس بات کو تسلیم کیا، اللہ تمام عبادتوں کا حقدار اور تمام عبادتوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، زکات کا معاملہ ہے، سجدہ کرنے کا معاملہ ہے، رکوع کرنے کا معاملہ ہے، اللہ سے مانگنے کا معاملہ ہے، نفع و نقصان کا مالک سمجھنے کا معاملہ ہے۔ ان تمام معاملات کو جنہوں نے اللہ کے حوالے کر دیا، من آمن باللہ، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی دوسری صفت جو آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ مرنا ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ پاس سوالات کرے گا نہیں کوئی انسان رب العالمین کے پاس سے اپنا قدم ہلا نہیں سکتا ہے۔ زندگی گزار کر کے آیا ہے،
60 साल 70 साल 80 साल जिंदगी तुम्हें दी गई थी, बता किस तरह से जिंदगी गुजरी है। उस जिंदगी में जवानी दी गई थी, जवानी को मस्जिदों को आबाद करने में लगाया या फिर यूं ही बर्बाद करने में लगाया। जवानी को मस्जिदों की तामीर करने में, मस्जिदों की मोहब्बत में, मस्जिदों को बनाने में, मस्जिदों में ताउन करने में लगाया, या यूं फिर मनमानियों पे नमाजी बन करके अपनी जवानी को बर्बाद करने में लगाया। वह अक़ामुस्सलात, और जो नमाज कायम करते हैं, नमाज से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, मस्जिद में आकर के बाजमात नमाजें पन जगाना के आदी होते हैं। वह आत ज़कात, और चौथी सिफत जो ज़कात देते हैं, और पांचवी सिफत वलम यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। खौफ का मामला है, डर का मामला है, ये सारे मामला अल्लाह ही के साथ होते हैं, किसी से डरते नहीं है। ये 5 सिफातें अल्लाह तबारक व तआला बयान करने के बाद फरमाता है फासा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, उम्मीद है कि यही लोग हिदायत पाने वालों में से होंगे, मरने के बाद कामयाब होने वालों में से होंगे, मरने के बाद अल्लाह की रहमत से करीब होने वालों में से होंगे। ये 5 सिफतें हैं। इन 5 सिफतों को अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है, समोने की जरूरत है, और मस्जिद को आबाद करना इन 5 सिफतों के साथ यह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खास तौफीक का मामला है। ये मस्जिद क्या है? इत्तिबा का मजहर है, तौहीद का मरकज है। मस्जिद जहां पर बंदा आकर के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करता है। लिहाजा इस गांव वालों के लिए ये जो मस्जिद आयशा एक तोहफा है। ऐसे माहौल में जहां पर कुफ्र का माहौल है, जहां पर शिर्क का माहौल है, जहां पर बिदअत और खुराफात का माहौल है, जहां पर लोग नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं जान रहे हैं, जहां पर लोग रोजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं जानते हैं, जहां पर लोग जनाजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं जानते हैं, जहां पर लोग दुआओं में और दीगर इबादतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं जानते हैं, इंशाअल्लाह आपके गांव में मस्जिद आयशा के नाम पर इस मस्जिद की बुनियाद रख दी गई है। जहां पर तरीका होगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होगा। यहाँ पर नमाज होगी तो वही नमाज होगी और उसी तरीके पर नमाज होगी। इस तरीके पर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी है। उसी तरीके के मुताबिक नमाज होगी, जिस तरीके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ी है, उसी तरीके के मुताबिक नमाज होगी जिस तरीके पर दीगर सहाबाए किराम ने नमाज पढ़ा है, सहाबियात ने नमाज पढ़ा है। मस्जिद आयशा इस गांव के लिए तोहफा है। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक इबादत करना सिखाया जाएगा, उसी की तालीम दी जाएगी। यहाँ पर मस्जिद आयशा में इत्तिबा की तालीम होगी और इत्तिबा का मामला वसी होगा इंशाअल्लाह। नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, हज का मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, मियां बीवी के हुकूक का मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल किया, उसी शख्स ने अल्लाह की बातों पर अमल किया। ये शख्स नमाज पढ़ना, इबादत करना ये कमाल नहीं है, कमाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक इबादत करना है। तो जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अमल किया, उसी शख्स ने अल्लाह की बातों पर अमल किया। अगर कोई शख्स अमल कर रहा है लेकिन उस अमल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, तो वो शख्स अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल नहीं कर रहा है, वो अल्लाह की बात नहीं मान रहा है। एक हदीस से समझते हैं। وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني رواه مسلم في كتاب الإمارة. مسلم شریف کے اندر کتاب الامارہ میں اسی طرح سے حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ. کہ لوگوں سنو، اور یہ حدیث خاص کر کے یہاں والوں کے لیے، پکولیہ والوں کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو عمل کر رہے ہیں لیکن عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آج یہاں پر سیکھ لیں، جان لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو تو عبادت ہی نہیں شمار ہوتی ہے، وہ عمل بھی شمار نہیں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس شخص نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، میرے طریقے کے مطابق عمل کیا، تحقیق کہ اسی شخص نے اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کی بات مانی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا. تو اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائی یاد. اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر وہ عمل جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، وہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، وہ کام کرنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. اگر منمانی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر کسی کے خیال میں آتا ہے کہ چلو آج تقویٰ میں زیادہ اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں، ایسا کرتا ہوں کہ فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے، 2 رکعت کے بجائے میں 4 رکعت پڑھوں گا. نماز ہوگی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض 2 ہی رکعت، جبکہ نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ایکسٹرا جو 2 رکعتیں وہ پڑھے گا، ان 2 رکعتوں میں وہی دعائیں ہوں گی جو پہلی 2 رکعتوں میں ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے. کیوں؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ اسی طرح کا رکوع ہے، اسی طرح کا سجدہ ہے، اسی طرح کا تشہد ہے، اسی طرح کی دعائیں ہیں، لیکن اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس شخص نے جو عمل کیا ہے یہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. تو من اطاعنی فقد اطاع اللہ. جس شخص نے میری بات مانی، تحقیق کہ اسی شخص نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. ومن یعصنی فقد عصی اللہ. اور جس شخص نے میری نافرمانی کی، یعنی عبادت کر رہا ہے لیکن عبادت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی. کیا مطلب ہے؟ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے. روزے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے. حج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. جنازے میں، نکاح و طلاق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اگرچہ کہ وہ عمل کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کون سا عمل قبول کرے گا؟ جو عمل بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرے. صحابہ کرام کے درمیان یہ بات اظہر من الشمس تھی، بالکل واضح تھی کہ عمل کرنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ضروری ہے، لازمی ہے. صحابہ کرام اگر یوں کہا جائے کہ انبیاء کے بعد تا قیامت سب سے جو عظیم ہستی ہے وہ صحابہ کرام کی ہستی ہے. آپ سے، صحابہ کرام سے زیادہ پیر و مرشد کوئی اور نہیں ہو سکتے ہیں. صحابہ کرام انبیاء
کے بعد سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے مرشد، سب سے بڑے قطب و ابدال، لیکن وہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ رہا تو اللہ تعالیٰ ہمارا عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ وہ صحابہ کرام جو صحابہ کرام کہلائے، وہ صحابہ کرام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ سے نوازا، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، جنت کی سرٹیفکیٹ سے نوازا تھا کہ فلاں صحابی جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی۔ وہ جنتی صحابہ بھی جانتے تھے کہ اگر عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ رہا تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، ملک شام سے ایک شخص آتے ہیں اور حج تمتع کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، فرمائیے۔ کہتے ہیں حلال حج تمتع کرنا جائز۔ اب شام سے آنے والا وہ شامی شخص کہتے ہیں کہ اے ابن عمر، حج تمتع کو آپ کے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جائز نہیں سمجھتے، جائز نہیں سمجھتے۔ مثال کس کی دی گئی، دلیل کس کی دی گئی؟ جنتی صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دلیل دی گئی۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں، اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر جس راستے سے آپ گزرتے ہو شیطان وہ گلی بدل لیتا ہے، وہ راستہ بدل لیتا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قرآن کی آیت بنا کر کے اتار دیتا ہے۔ اس عظیم شخصیت کے طریقے کی مثال دی گئی، لیکن کیا جواب ملا؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں اور اس گاؤں والوں کے لیے حدیث بڑی اہمیت ہے۔ وعن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال هي حلال، فقال الشامي إن أباك نهى عنها، فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله؟ قال بل أمر رسول الله، قال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواہ الترمذی فی ابواب الحج۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت سالم بن عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ ملک شام سے حج کے موسم میں ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ حلال جائز ہے۔ حج کے تین قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، لیکن ابن عمر آپ کے والد محترم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع کو ناجائز سمجھتے تھے، جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی تعویلات الگ ہیں، یہاں وہ موقع نہیں۔ کہا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ کہا سنو، ارأیت ان کان ابی نہی عنہا وصنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے شام سے آنے والے شخص اور آئے ہوئے شخص، ذرا بتائیے، ایک سوال کا جواب آپ نے دیجیے، ذرا بتائیے کہ اگر میرے والد محترم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عمل سے روکے اور اسی عمل کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کو کہے، امر ابی یتبع اب امر رسول اللہ، ذرا بتایا جائے کہ اس موقع پر بات میرے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
की मानी जाएगी या फिर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानी जाएगी। इत्तिबाई जहर वाले थे। लोग क्या कहेंगे, इतने साल से मैं मोहल्ले में रहा, गलत अमल करता रहा, अब मैं इस पर अमल करूंगा, मैं अपने बाप दादा के दिन को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मरने वाला हूँ, समाज के लोग मुझे बायकाट कर देंगे। कुछ नहीं, नबी से मोहब्बत करने वाले की एक निशानी ये भी होती है कि हदीस रसूल आ जाए तो ये नहीं सोचते हैं हदीस रसूल के मुकाबले में कि लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे और शहर वाले क्या कहेंगे। नहीं, मोमिन के एक निशानी यह है कि हदीस रसूल आ जाए, फौरन वो सारी सब तस्लीम कर देगा, मान लेगा। तो कहा जरा बताया जाए कि बात उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मानी जाएगी या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानी जाएगी। कहा बल अम्रु रसूलिल्लाह, कहा हुक्म तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना जाएगा, तरीका तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना जाएगा। अमल एक है, उस अमल में किसी सहाबी का कोई और तरीका है, उसी के मुखालिफ में उसके बरखिलाफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, तो तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना जाएगा। तब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लक़द सनअहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो हज तमत्तु करना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा। कितना अजीम मामला है कि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी उसी ने अल्लाह की बात मानी। और ये बात सहाबा किराम में भी आम थी कि अगर अमल कबूल होगा तो अमल के लिए अमल की कबूलियत की एक अहम शर्त वो अमल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, वरना अल्लाह तबारक व तआला अमल को कबूल नहीं फरमाएगा। एक सहाबी आते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपनी फैमिली से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपने माल से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक गम मुझे गम देता है, एक टेंशन मुझे टेंशन देता है, एक फिक्र मुझे फिक्र में डाल देती है। वो क्या है कि मैं जब भी दुनिया के अंदर में आपसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, आपके दीदार का ख्याल बेवक्त आ जाए, मैं घर से निकलता हूँ आपको देख लेता हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आपको देखता नहीं हो सुकून नहीं मिलता, इतनी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गम यह है कि मेरी भी वफात होगी, आपकी भी वफात होगी, और जब मैं अपनी मौत और आपकी मौत को याद करता हूँ, और आप जब जन्नत में जाएंगे आपका मकाम बहुत ही ऊंचा होगा, आप तो इमामुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है, और मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं तो आम सहाबा में से एक सहाबी हूं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में आपके दीदार का दिल करे, आपके दीदार को मुझे सताए, तो वहां मैं आपका दीदार कैसे करूं? कितने कैसे सवालात होते थे साहब। फितने के इस दौर में जहां पर कदम कदम पर फितना है, आदमी सुबह मुसलमान महसूस करता है तो शाम होते होते कुफ्र में दाखिल हो जाता है, और शाम में मुसलमान महसूस करता है तो सुबह होते होते शिर्क में दाखिल हो जाए, ऐसा महसूस करता है। ऐसे माहौल में ये सवाल और इस सवाल का जवाब बहुत ही अहमियत का है। कहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में जब आपको देखने का मन करेगा तो मैं आपको कैसे देखूंगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में कोई जवाब नहीं था, आप खामोश हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस सहाबी का जवाब देने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजता है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर के आते हैं, और उस आयत के अंदर हम में से उन तमाम मुसलमानों के लिए सामान्य तस्कीर मौजूद है जो जन्नत में जाना चाहते हैं, और सिर्फ जन्नत में नहीं, जो जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना चाहते हैं। जवाब इस आयत के अंदर मौजूद है। कौन है जो जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ रहना चाहे? कौन है जो जन्नत में नहीं जाना चाहे लेकिन यूं ही
خوابوں سے جنت حاصل نہیں ہونے والی ہے، نعروں سے جنت حاصل نہیں ہونے والی ہے۔ میں نبی والا ہوں، عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو جنت میں حاصل نہیں ہونے والی ہے۔ جنت کیسے حاصل ہوگی اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کیسے حاصل ہوگی، اس حدیث کے اندر جواب موجود ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انك لا احب الي من نفسي وانك لا احب الي من اهلي واحب الي من ولدي واني لا اكون في البيت فانظرك فما اصبر حتى اتيك فانظر اليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رواه الطبراني في المعجم الأوسط۔ طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اتباع رسول کا معاملہ ہے اور فتویہ والوں کے لیے یہ حدیث بڑی اہمیت کے حامل ہے، خاص ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، چاہے مرد کا معاملہ ہو چاہے عورت کا معاملہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی نیکی نہیں کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی عمل نہیں کر سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اللہ کو راضی کر سکتے ہی نہیں۔ اس طرح سے دن اور رات ایک ساتھ مل نہیں سکتے، ایک ساتھ دن اور رات کا ملنا پاسبل نہیں ہے، اسی طرح سے اتباع کے بغیر اللہ کو راضی کرنا پاسبل ہے۔ اتنا اہم، اسی اہمیت کو یہ حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لا احب الی من نفسی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ کتنے ایسے ہوا کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا تھا کہ خبیب تمہیں سولی نہیں دی جائے گی، صرف اتنا کہہ دو کہ میں اس جگہ پر ہوں، کاش یہاں پر محمد تمہارے ساتھی محمد کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر قربان جائیے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نادانو تم یہ بات کر رہے ہو، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھے اور کانٹے کی تکلیف، کانٹے کے چبھنے کی تکلیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو، یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا ہے۔ صاحب نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا جب ماں نے کہا ماں اے میرے بیٹے محمد کا دین چھوڑ دے ورنہ میں کھانا کھاؤں گا، ورنہ نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ میں پانی پیوں گی، کیا کہا تھا؟ تفسیر میں کثیر وغیرہ میں جملہ موجود ہے۔ صاحب نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں کو فوقیت دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے میری ماں کان کھول کر سن لے، یہ تو آپ کی ایک جان ہے، لو کانت لک مئۃ نفس، اے میری ماں یہ تو آپ کی ایک جان ہے، اللہ کی قسم اے میری ماں اگر آپ کی 100 جانیں ہوتی، 100 جانیں ہوتی، فخرجت نفسا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے آپ کی ایک جان کر کے 100 کی 100 جانیں نکل جاتی۔ اے میری ماں سن لے، ما ترکت دینی ھذا، 100 جانیں آپ کی نکل جائے، 100 مرتبہ آپ جی اور مر جائے، آپ کا 100 مرتبہ مر جانا میری ماں گوارا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ میری ماں آپ کی مرضی، آپ چاہے تو کھانا کھائیے چاہے تو کھانا نہ بنائیے۔ یہ صحابہ کرام جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاؤ چلا۔ مکہ چھوڑنا یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تکلیفیں اٹھانا، پریشانیاں برداشت کرنا، 2 مہینے تک پیٹ بھر کر کے کھانا نصیب نہ ہونا، پتہ اور صحیح طریقے سے کپڑے تک نصیب نہ ہونا، یہ وجہ کیا تھی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا تکلیفیں اٹھائی، کیا قربانیاں دی ہے؟ صرف گانے سے اور جو بھی نعرہ لگانے سے یاد رکھیے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اتنا آسان کام ہوتا، صحابہ کرام مکے سے نہیں نکالے جاتے، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر کے ہندوستان تک نہیں پہنچے، بس وہیں گاتے رہتے، وہیں نعرہ لگاتے، وہی معاملہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی فیملی سے بھی زیادہ، میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی آپ کی محبت میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کی محبت میں مال بتانے کے لیے اور اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کا عالم یہ ہے کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَصْبِرُ فَمَا أَصْبِرُ حَتَّىٰ آتِيَ الْمَوْتُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں ہوتا ہوں، فَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَصْبِرُ، آپ کی یاد آ جاتی، آپ کی محبت ہمیں ستانے لگتی۔ جب آپ کی محبت ہمیں ستانے لگتی ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ وقت کیا ہے، میں گھر سے نکلتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے تو دل کو سکون مل جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ جملہ ہمارے لیے ایک پیغام دیتا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، ہمیں اس وقت تک سکون نہیں ملنا چاہیے جب تک عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس وقت تک تلاش کرتے رہیے، ڈھونڈتے رہیے، تلاش کرتے رہیے۔ اور یہ مسجد تقویٰ یہاں پر تعمیر، یہاں مسجد تقویٰ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آپ یہاں پر جو نمازیں ہوں گی اور نمازوں سے الگ نظر آئے گی، یہاں پر جو طریقہ ہوگا اور طریقوں سے گاؤں والوں کو الگ نظر آئے گا۔ ایسے موقع پر گاؤں والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ایک عمل میں 2 طریقے آئیں گے تو آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان میں اچھا کون ہے، بہتر کون ہے، تلاشیے۔ اور تلاش کرنے کا معیار یہی ہونا چاہیے، یا تو قرآن سے بتائیے اور اس عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے، وہ طریقہ میں جو طریقہ مل جائے عمل کر لیجئے، قبول کر لیجئے، اسی میں بھلا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رَفَعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غم ہے، ایک ٹینشن ہے کہ جب میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، اور جب آپ جنت میں جائیں گے تو جنت میں آپ کا مقام اونچا ہوگا۔ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَن لَّا أَرَىٰ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں جنت میں جاؤں گا تو کہاں آپ اور کہاں میں مقام میں فرق ہوگا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جب آپ کے دیدار کا دل کرے گا، جنت میں جب آپ کو دیکھنے کا دل کرے گا تو وہاں پر آپ کا دیدار کیسے ممکن ہوگا؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ حدیث کا جملہ ایک نقطہ پیش کرتا ہے، کوئی آپ سے دین کے معاملے میں مسئلہ پوچھے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم نہیں ہے تو جواب مت دیجیے، خاموش رہیے، بولیے بعد میں دیکھ کے بتاتا ہوں، ہمارے اماموں نے کہا ہے، بزرگوں نے کہا ہے، ہمارے مسئلے میں ایسا ہے، بہت بڑا جرم۔ یہ دین کے اندر ڈاکہ ڈالنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب نہیں، اللہ کے بعد مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جواب آپ کے پاس دین کے تعلق سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتا ہے۔ آیت کیا ہے؟ بار بار پڑھیے۔ جو بھی ترجمے کی کتاب قرآن کا جو بھی ترجمہ آپ کے گھروں میں موجود ہے، جس کا بھی ترجمہ موجود ہے،
سورہ نساء آیت نمبر 69 ہے، بار بار پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسئلے کا حل نکال دیا۔ صحابی نے اپنا مسئلہ پوچھا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کے ساتھ مجھے کیسے رہنا کیسے ممکن ہوگا؟ جنت میں آپ کا دیدار ممکن کیسے ہوگا؟ اس آیت کے اندر تمام مسلمانوں کے مسائل کا حل ہے۔ جو مسلمان چاہتے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں اور جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں، ان تمام کے مسئلے کا حل ہے۔ اور دو لوگ جواب موجود ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کچھ بھی جواب نہیں دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کو دیدار کیسے کر پاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 جبرائیل علیہ السلام لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور صحابی کا جواب ہے، اور ہر مسلمان کے لیے سامان تسکین موجود ہے، سکون کا سامان موجود ہے، جو جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس شخص نے بھی چاہے عمل کرنے والا مرد ہو، چاہے عمل کرنے والی عورت ہو، چاہے عمل کرنے والا جوان ہو، چاہے عمل کرنے والا بوڑھا ہو، جس نے عمل کو اللہ کے طریقے کے مطابق کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا۔ نماز کا معاملہ ہو، نماز کے معاملے میں ایک ہی سوال ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ روزے کا معاملہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ حج کا معاملہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ دیگر اور عبادات کا معاملہ ہو، یہی سوال ہونا چاہیے کہ حضرت امام صاحب، عالم صاحب، اس مسئلے میں، اس عمل میں صرف اور صرف مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے۔ یہی یہاں پر بتایا گیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ کی بات مانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ انعام کیا ہے؟ کہ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، قیامت کے دن یہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ایک شخص نے، ایک صحابی نے سوال کیا، اتباع رسول کتنا اہم معاملہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اترتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں وہی شخص جائے گا جو عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے گا، اور جو عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے گا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو جائے تو صرف جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رہنا سہنا ہوگا۔ کتنا اہم صحابہ کرام جب کوئی عمل کرتے تھے تو دلیل دے دیا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی کرنا سکتا، دلیل دے دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جب کوئی عمل کرتے تھے دلیل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی کرنا سکتا۔ بخاری شریف کتاب الاذان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ایک کیفیت کو بیان کرتے ہیں، نماز کا ایک طریقہ بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ثابت کرتے ہیں کہ میرا یہ جو عمل ہے یہ عمل اور یہ طریقہ میرا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی ثابت۔ حدیث کیا ہے؟ النافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه وإذا رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في كتاب الأذان۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الاذان میں حدیث موجود ہے
راوی حدیث مشہور تابعی حضرت نافع صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے، جب اللہ اوپر کہتے رفع یدین رفع یدین کیا کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، کندھوں تک اٹھانا ہے یا تو کانوں تک اٹھانا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس پر کسی کا اختلاف نہیں، اس پر کیا ہے، اس پر وہ لوگ سارے کے سارے وہ کہتے ہیں جن کو دیگر رسول الدین کے مقامات پر اختلاف ہو، جبکہ جس طرح سے پہلی مرتبہ رسول الدین کی جو دلیل ہے اس کے بعد رسول الدین کی وہی دلیل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب اللہ اکبر کرتے رفع یدین اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، وَإِذَا كَبَّرَ جب رکوع میں جانے کے لیے، وَإِذَا رَكَعَ جب رکوع جاتے تو اللہ اکبر کرتے، جب رکوع جاتے تو رفع یدین کرتے تو رکوع جاتے، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اور جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کہتے، تین مقامات اور ایک مقام وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ اور جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو رکعت پڑھنے کے بعد تشہد کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو رفع یدین کرتے، ہاتھ باندھا کرتے، چار مقامات رسول اللہ۔ تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور دو رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے ہاتھ باندھنے سے کریں۔ یہ عمل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ثابت کیا ہے کہ میں نے جو عمل کیا ہے یہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یوں ہی میرا یہ اپنا طریقہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ جس نے اللہ کی بات، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اسی نے اللہ کی بات مانی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اسی نے اللہ کی بات مانی۔ ایک مثال ہے کہ صحابہ کرام بھی جب عمل کرتے تو عمل میں دلیل یہ دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی کرنا ثابت، جو وہ جانتے تھے، اچھی طرح سے جانتے تھے کہ عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، عمل کرنے والا کوئی بھی شخص ہو، عمل قابل قبول نہیں، عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، عن حذیفہ انہ رأى رجلا يصلي فنفف فلما قضى صلاته قال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 عاما. قال ما صليت منذ 40 سنة ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لبت على غير فكرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن الرجل لا يصلي ويطمئن، إن الرجل لا يصلي ويخفف ويتم. رواه النسائی في كتاب الصلاة. نسائی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول ہے، ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ فلما قضى صلاته نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں منذ کم تصلی هذه الصلاة، اے نمازی صاحب کتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ سوال ہر محلے میں کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ یہ نماز کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے ہیں، ناڑیاں سفید ہو گئی ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہتا ہے۔ بیچارے حسن ظن میں رہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو منذ کم تصلی هذه الصلاة، کہا یہ نماز آپ کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں؟ کہا منذ 40 عاما، کہا کہ اے صحابی رسول 40 سال سے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب سنا کہ 40 سال سے اسی طرح یہ نماز پڑھ رہے ہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ جانتے تھے مسئلہ اور اچھی طرح سے جانتے تھے، صحابہ کرام سب کے سب جانتے تھے کہ عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو تو عبادت ہے، طریقہ ہو تو عادت ہے، عبادت نہیں ہے، اٹھک بیٹھک اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔
کہا 40 سال سے میں یہی نماز پڑھ رہا ہوں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے روشنی میں جواب دیا. کیا جواب دیا؟ ما صلیت منذ 40 سنہ. کہا کہ اے نمازی صاحب، گویا کہ آپ نے 40 سال سے نماز پڑھا ہی نہیں ہے. جھوٹ تو نہیں ہو سکتے، انہوں نے نماز نہیں پڑھا تھا. کیا مطلب ہے؟ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اگر نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو وہ شخص اس آدمی کی طرح ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں. سمجھے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو وہ شخص اس آدمی کی طرح ہے جو بے نمازی ہے، جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. تو عبادت کرنا کمال نہیں ہے. جو بھی عبادت کا معاملہ، عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو اس عمل کا نام عبادت ہے اور اسی عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہونے والا ہے. کہا کہ اگر یہ نماز پڑھتے پڑھتے وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَٰذِهِ الصَّلَاةَ، کہا کہ اے نمازی صاحب، اگر یہ نماز پڑھتے پڑھتے تیری موت ہو جاتی ہے لَمِتَّ عَلَىٰ غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہاری موت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی. کتنا اہم معاملہ ہے زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کتنا اہم معاملہ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آدمی نماز مختصر اور ہلکی نماز پڑھ سکتا ہے اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آسانی سے لاگو کر سکتا ہے. تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ اگر عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل قبول نہیں فرمائے گا. سورہ احزاب آیت نمبر 66، 67 اور 68 پڑھیے جاتے. اس میں ایک شخص کو جہنم میں، ابھی جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں جھلسایا جائے گا. یہ ایسا شخص ہوگا جو عمل کر کے آیا ہوگا، بے عمل والا شخص نہیں ہوگا. آیت بتلاتی ہے کہ عمل ہوگا لیکن انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ عمل کرنے والا کہے گا کہ کاش میں نے جو عمل کیا تھا عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میں اگر میں عمل کیا ہوتا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں عمل کیا ہوتا تو آج میں جہنم میں نہیں جاتا. کیا پتا چلا کہ آدمی عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکات دے رہا ہے، دیگر اعمال کر رہا ہے، لیکن عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے تو وہ شخص جہنم میں جائے. یا اعتبار پر یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جس دن یعنی قیامت کے دن جہنمیوں کے چہرے آگ میں جھلسائے جائیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے. جب جہنمیوں کو آگ میں ڈالا جائے گا، آگ کے عذاب میں، جہنم کے عذاب میں انہیں مبتلا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. یہاں والوں اور پتھلیا والوں کے لیے یہ آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے. عمل تو ہے لیکن عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آیت بتلاتی ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہ کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش میں عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنایا ہوتا، اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا طریقہ اپنایا ہوتا. اس کے بعد یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ان کی زندگی میں عمل تو ہوگا لیکن عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہوگا. کیا کہے گا؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل.
کہ اے ہمارے رب ہم نے عمل تو کیا تھا دنیا میں لیکن عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. طریقہ کیا تھا؟ انا اتانا سعادتنا وكبرانا. اپنے عمل میں اپنے بڑوں کی بات مانی تھی, اپنے بزرگوں کی بات مانی تھی. بزرگوں نے کہا ہے, بڑوں نے کہا ہے, ان اماموں کا طریقہ ہم نے عمل میں اپنایا تھا جن اماموں کو نہ تو نے امام بنایا تھا نہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا تھا. انا اتانا سعادتنا وكبرانا. ہم نے بڑوں کی بات مانی, ہم نے اپنے بزرگوں کی بات مانی. وكبرانا فاضلوا السبيل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے ان بڑوں کی بات ماننے کی وجہ سے ان بڑوں کے طریقے نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گمراہ کر دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کر دیا. یہ آیت واضح کر رہی ہے عمل ہوگا لیکن عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا, جہنم میں جائے گا. اب وہ جہنم میں جانے والا ان لوگوں کے لیے, ان پیروں کے لیے, ان رہنماؤں کے لیے بد دعا کرے گا جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کر دیا تھا. کیا کہے گا؟ ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ. اللہ ان بڑوں کو, ان بزرگوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور رکھا تو انہیں جہنم میں دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت بھیج. عمل ہے, عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, ٹھکانہ جہنم ہے. نماز کا معاملہ ہو کہ روزے کا معاملہ ہو, نکاح کا معاملہ ہو کہ طلاق کا معاملہ ہو یا پھر دیگر اور اعمال کا معاملہ ہو, میرے بھائیوں بہت ہی اہم معاملہ ہے, بہت ہی اہم معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اپنائے بغیر جنت میں جانا ممکن ہی نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے جنت کی جو چابی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, طریقہ رسول ہے, یہ جنت کی چابی ہے. اسی کے ذریعے سے ہم جنت جا سکتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارا جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں ان کے عمل کو تو شرف قبولیت سے نواز دے, مزید قوت عمل عطا فرما, مزید اخلاص عطا فرما. جو لوگ عمل تو کر رہے ہیں لیکن عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, پروردگارا تو انہیں عقل سلیم عطا فرما اور انہیں متبع سنت بن کر کے بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا مسجد تقویٰ کی تعمیر جہاں پر ہو رہی ہے, کام بھی چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو تو آباد کر دے, اس مسجد کو ہر اعتبار سے تو آباد کر دے. تعمیر کے اعتبار سے بھی تو مسجد تقویٰ کو آباد کر دے, تعاون کے اعتبار سے بھی تو مسجد تقویٰ کو آباد کر دے. اللہ یہاں سے توحید کا غلبہ عام ہو, یہاں سے توحید کی دعوت عام ہو, یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت عام ہو, اور اللہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مسجد تقویٰ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما, زیادہ سے زیادہ قرآن و حدیث کے علوم کو حاصل کر کے دنیا اور اخروی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.